بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر. اور بات کریں گے پاکستان اور ازبکستان کی, دو ممالک جو صدیوں پرانی شاہراہ ریشم کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں, اور آج یہی تاریخی رشتہ جدید سفارتی اور سیاحتی تعاون کی نئی شکل اختیار کر رہا ہے. اور وہ کیسے کہ بھائی ازبکستان میں حال ہی میں ایک بین الاقوامی سیاحتی کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے وفود جو ہیں انہوں نے شرکت کی. اس کانفرنس نے نہ صرف خطے کی سیاحت کے امکانات کو اجاگر کیا بلکہ پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان نئے معاشی اور ثقافتی دروازے جو ہیں ان کو بھی کھول دیا ہے. آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں اس پروگرام میں جو اس کانفرنس میں شریک تھیں اور وہاں پہ نمائندگی کر رہی تھی پاکستان کی. ہم ان سے جانیں گے کہ کانفرنس پاکستان کے لیے کتنی اہم ثابت ہوئی اور وسطی ایشیا کے ساتھ سیاحتی تعاون کو کون کون سے نئے مواقع ملیں گے, یہ سب جانتے ہیں. پہلے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں وہاں جا کے کیسا لگا, کیونکہ وہ پاکستان کی نمائندہ بن کے گئی تھی. ہمارے ساتھ ہیں ثنا توصیف, فلم میکر ہیں اینڈ کالمنسٹ ہیں. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھائی کیسا لگا ثنا کو. السلام علیکم ثنا, کیسی ہیں آپ؟ صبح خیر. صبح خیر ماہنور, بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. اور اس سے پہلے ابھی میں بریک میں آپ سے باتیں کر رہی تھی تو میں یہ کہی تھی کہ مجھے تو پراؤڈ ہوا آپ کو دیکھ کے کہ بھئی دیکھیں آپ پاکستان کی نمائندگی کرنے گئیں اور ایک ایسے ملک میں گئیں جہاں پہ جو ہے پاکستان اور ان کا ساتھ جڑا ہوا ہے شاہراہ ریشم سے. ہزاروں سال پرانا, ہزاروں سال پرانا. اچھا, یہ ثنا کا پہلا وزٹ نہیں تھا, انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکنڈ ٹائم انوائٹ کیا گیا. ثنا پہلے تو اپنی فیلنگز بتائیں, اس کے بعد میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ باقی باتیں کہ بھئی کتنا فائدہ ہوگا, کیا ہے حقیقت, کیا ہے اس میں. اس کا یہی ہے کہ دیکھیں دوسرا وزٹ تھا میرا, اور اس دفعہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل ٹورزم کانفرنس ارینج کی تھی جس میں گلوبلی ان لوگوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. الحمدللہ پاکستان سے آئی واز دا ون ریپرزینٹنگ پاکستان. تو یہ میرے لیے خود ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. کافی ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے. ازبکستان نے اپنی انڈیپینڈنس کے بعد, سینٹرل ایشیا بیسکلی اب کھلنا شروع ہوا ہے فار ٹورزم. کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری کیا ہے اور ان کا ٹورزم پوٹینشیل کیا ہے. تو اس سلسلے سے کافی ان لوگوں نے ایونٹس اس طرح کے رکھنا شروع کیے ہیں جس میں وہ ٹورسٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ آئیں, وزٹ کریں اور خود ایکسپیرینس کریں کہ کہاں ہم کھڑے تھے, آج کہاں کھڑے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ تھا. اور جی بالکل دوسری دفعہ یہ میرا وزٹ تھا. پہلا جو تھا وہ میں ایس سی او کانفرنس کے لیے 2022 میں انوائٹڈ تھی, تو اس سلسلے میں وہاں گئی ہوئی تھی. تب بھی پہلی دفعہ جب سمرقند اور بخارا دیکھا تو جتنا ہم نے میجیکل سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا. تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جب ازبکستان کی یا ان جگہوں کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ جتنے میجیکل جگہیں فیل ہوتی ہیں یا جتنی ہم نے سنی ہوئی ہیں, آپ جا کے ایکسپیرینس کریں, آپ کو خود اندازہ ہوگا. پاکستان اور بالکل پہ چلے جائیں آپ. بالکل. اور ایون جو ہمارا اپنا کلچرل ہسٹری ہیریٹیج ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ جب وہاں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور ان کا کلچرل کنیکشن کتنا پرانا ہے, ہزاروں سال پرانا ہے. سلک روڈ سے ہم لوگ کنیکٹڈ رہے ہیں. گندھارا, ملتان, یہ والا جو خطہ ہے یہ سلک روڈ کی طرف جاتا تھا اور ان سے کنیکٹڈ رہتا تھا. تو یہ ایک پورا ٹریڈ روٹ تھا جو کہ 2000, 2500, 3000 سال پیچھے بھی جس کی ہسٹری جاتی ہے. تیمور کا زمانہ تھا, پھر کافی انویڈرز آئے اس خطے میں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے جو آپ جب ان جگہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اور آپ کو اچھا لگا ہوتا ہے ہسٹری کے بارے میں جانتے ہوئے. آپ اپنے آئی وٹنس ہو جاتے ہیں نا. آپ یہ بتائیے ثنا, آج بھی یہ مشترکہ ورثہ ہے, کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ یہ آپ کی فیلنگز تو ہیں. ہم اگر جاتے ہیں کہ ہم لوگ تو زیادہ تر اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے کہیں پہ بھی سیاحتی مقام, ہم کیا ہے یورپ جا رہے ہیں, دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جانا آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ کتنا آپ کے لیے ہارٹ وارمنگ ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں ہمیشہ ہر فورم پہ میں نے یہ بات بولی ہے کہ دیکھیں ہسٹری اپنی جگہ, کلچر اپنی جگہ, دونوں ممالک کا, پاکستان کی بات کریں یا ازبکستان کی بات کریں. اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ بے شک ہمارا ملک ہو یا آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن فیل ہوتا ہے لوگوں سے, پبلک کا, لوگوں کا. جس طرح وہ لوگ جس طرح پاکستانی مشہور ہیں, ہم پاکستانی ہاسپٹیلٹی کے لیے مشہور ہیں اپنی, اسی طرح آپ وہاں جائیں آپ کو جو وارمتھ محسوس ہوتی ہے کہ لوگ زبان کا بیریئر ہوتے ہوئے بھی
اس طرح کھلے دل سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ ایکسپلور کریں, آپ ان کے ساتھ ان کے دسترخوان شیئر کریں, آپ ان کی کہانیاں شیئر کریں. اور بہت سی کہانیاں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بہت مشترکہ ہیں. جیسے ہم ملا نصیر الدین کے قصے سنتے ہیں, وہ ان کے وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو ان کے کھانے یا خاندانی نظام یا ہماری مہمان نوازی اس طرح ان کی بھی اس طرح ہے, کیا مشترکہ کیا ہے, یا کیا آپ کو لگا کہ یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. obviously دیکھیں سملر ہے, بالکل. ہوتا یہی ہے کہ جو سینٹرل ایشیا سے کنیکشن آ رہا تھا ہمارا, سینٹرل ایشیا, سمرقند, بخارا, پھر یہ افغانستان سے رستہ آتا ہے, پھر یہ قندھار کی طرف, اور پھر جو ہم یہ اپنے سلک روٹ کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ ٹریڈرز ہزاروں سال پرانے ہوتے تھے, تو یہ سلک کی ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. یہ اس وقت بھی ایک ٹریڈرز کے طور پہ نا یہ خطہ جانا جاتا تھا کہ جہاں پہ پوری دنیا کنورج ہوا کرتی تھی ٹو ایکسچینج گڈس. اچھا, ابھی تک کیا ہوتا ہے, ابھی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا زیادہ دور نہیں ہے, لٹرلی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اینڈ یو آر کنیکٹڈ ٹو سینٹرل ایشیا. اچھا, پھر اس ٹریڈ کو ہم آگے کہاں لے کے جا سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ہم اس جو اپنی ہسٹری ہے اس کو ہم اگلے اپنے فیوچر کے ساتھ کہاں مرج کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی سیمینار میں کچھ آپ کو ایسا لگا کہ آگے چل کے ہمارے جو عوامی رابطے ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں؟ ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ثقافتی طور پہ بھی اور فورن پالیسیز کے حساب سے بھی دونوں ملک کافی کام کر رہے ہیں اس بارے میں. پاکستان اور ازبکستان نے ٹریڈ کھول دیا ہے اپنا, اور کافی کھولنے کے علاوہ ایکسپینڈ کیا ہے. پھر آپ صرف ٹریڈ کی بات کریں, آپ کلچرل ایکسچینجز کی بات کریں, آپ ٹورزم کی بات کریں, آپ ڈیفینس کی بھی ایکسچینجز کی بات کریں, تو اس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ, اور اچھی کوآپریشن جاری ہے. اور انشاءاللہ ہم صرف اور صرف ان دونوں ملکوں میں یہ رشتہ مضبوط ہوتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں. بالکل, جہاں آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے, جہاں آپ نے ڈیفینس کی بات کی, تو یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں آگے بڑھنے کے مواقع ہیں بہت زیادہ پاکستان اور ازبکستان کو؟ بالکل ہے. دیکھیں ابھی آپ کو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ اس سال شروع میں بھی ازبکستان کی کچھ ڈیفینس فورسز یہاں آئی تھیں جنہوں نے جوائنٹ ٹریننگ سیشنز کیے تھے. پاکستان نے بھی ان کو پلیٹ فارمز پرفارم کیے ہیں, پرووائڈ کیے ہیں. اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی ہمارے یہاں پہ ڈیفینس ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ جاننا چاہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ اب ہم ٹریڈز میں بھی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں دونوں ممالک کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ ڈیفینس, ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو گئی, ہم ٹیکنالوجی ایکسچینجز میں جا رہے ہیں. تو دونوں ممالک کے لیے اس سے بینیفٹ کرنا obviously فائدہ مند ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہر ایک چیز میں, ہر شعبے میں ضرورت ہے ایک دوسرے سے تعاون کرنا. آپ دونوں ممالک کے درمیان جو مشترکہ ٹور پیکیجز ہیں, مثلا شاہراہ ریشم پہ ابھی ہم سلک روڈ کی بات کر رہے ہیں, مبنی جو کنیکٹڈ ٹور ہیں, کی گنجائش دیکھتی ہیں کہ اس طرح لوگ جائیں, ٹورزم جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن کیوں اتنی اویئرنیس نہیں ہے ثنا؟ یہ تو آپ کو یہ تھوڑا سا ہے نا, آپ خود بتا رہی ہیں اس کو. جی, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کہاں پہ لیکنگ ہے اویئرنیس کے بارے میں؟ یہی ہے تھوڑا سا ہم پاکستانیوں کو بھی نا اپنا مائنڈ کھولنا پڑے گا کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا نا, ہم چھٹیاں ہوتی ہیں جی یورپ کیوں نہ چلے جائیں, یا ہم ٹرکی کیوں نہ چلے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ڈیسٹینیشنز نہیں ہیں, یہ ہماری بڑی سیف ڈیسٹینیشنز ہیں, اور ہماری ٹرسٹڈ اور کمفرٹ ڈیسٹینیشنز جن کو کہا جاتا ہے, کہ ہمیں پتہ ہے جی ہم وہاں جائیں گے, ہمیں کیا کیا جگہیں دیکھنی ہیں, کیا کیا ایکسپلور کرنا ہے. نئی چیز کو ایکسپلور کرتے ہوئے انسان ہمیشہ تھوڑا سا ہچکچاتا ضرور ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, جو یہ میں اپنے پرسنل ذاتی ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں, کہ آپ جائیں, آپ ایکسپیرینس کریں, آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو کلچر میں اس قدر سملیرٹیز ملیں گی کہ آپ کو فوراً فیل نہیں ہوگا وہاں پہ, آپ کو اپنا اپنا فیل ہوتا ہے. جب آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کو وہاں پہ اپنا فیل ہوگا, تو تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کریں کہ لوگ اگر جائیں تو کتنے دن کا پلان کر کے جائیں, کس طرح پلان کریں,
یہ بھی گائیڈ کریں. بالکل. دیکھیں یہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ تاریخ کو پڑھنے کے لیے نہ کوئی عمر ہے اور نہ کوئی وقت ہوتا ہے, تو آپ ایک وقت میں اس کو مقید کر ہی نہیں سکتے. صحیح. کہ آپ کتنے دن میں, آپ سمرقند ہے اس کی ہسٹری اگر 2500 سال پرانی ہے, آپ کتنی جگہیں 2 دن میں دیکھ لیں گے. مگر بہت کچھ ہے, صرف ہسٹری نہیں, آگے کی بھی جب میں بات کرتی ہوں میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ صرف ہم جب ایک اس تاریخی جگہ کو دیکھتے ہیں تو صرف تاریخی نظریے سے نہ دیکھیں, یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے اتنی عمدہ ٹورزم یونیورسٹی کا قیام کیا ہوا ہے, جس میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے مجسمے موجود ہیں. کیا بات ہے. ہمارے نیشنل ڈریسز کو انہوں نے وہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, دوسرے ممالک کے بھی ہیں مگر پاکستان از دیر, آلریڈی دیر. تو وہ جس طریقے سے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ 2 ممالک میں کس قدر برادرانہ تعلقات ہیں اور ان کو مزید آگے مضبوط کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے. ذرا وہاں پہ آپ جب گئیں تو آپ کو جاتے ہی سب سے پہلے کیا فیل آتی ہے کہ آپ کا کتنی ہی سملر ہیں, تو اس میں کوئی چینج لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اگر ہمارے پاکستان میں بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. آئی تھنک انفراسٹرکچر, I'll be very honest. انفراسٹرکچر کے حوالے سے جب آپ جا کے تاشقند کو دیکھیں تو وہ واقعی ایک ماڈرن سٹی ہے. آپ سمرقند, بخارا, اور میں اس دفعہ کھیوا جانے کا بھی اتفاق ہوا, ماڈرن سٹی, وہ تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ ماڈرن ریل سے. ہائی اسپیڈ ٹرینز چل رہی ہیں وہاں پہ, بہترین برجز موجود ہیں وہاں پہ, بہترین سب ویز موجود ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا, آئی تھنک انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں اپنے ملک کے لیے ضرور چاہوں گی, یعنی ماڈرن اس میں آج ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر جگہ پہ اس طرح کا دور چل رہا ہے, تو ہم کیوں نہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم اگر اس چیز کو سیریسلی لیں. ہم نے بھی ٹورزم, ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے, ہمارا ملک بے حساب نوازا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس معاملے میں کہ آپ دیکھیں سب سے بڑے پہاڑوں سے لے کے ہمارے پاس دریا, سمندر, کون سا لینڈسکیپ نہیں ہے. بھی باہر سے ٹورزم کے لیے لوگ آتے ہیں, بالکل آپ کی والی ہی فیلنگز ہوتی ہیں جس طرح آپ ازبکستان سے اکائی اور آپ بات کر رہی ہیں ابھی, کیونکہ یہاں پہ کراچی میں کلچر فیسٹیول چل رہا تھا, پوری دنیا سے 141 ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے, میرے پروگرام میں آئے, سب نے اسی طرح پاکستان کی بھی تعریف کی. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اس طرح اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ, ہمیں ہسٹوریکل پلیسز کا نہیں پتہ, ایون ہم پاکستان کی ان چیزوں کو ابھی تک جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں, ہم ہائی لائٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. ہم ہائی لائٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں جب ہم اس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ مزید اس طرح کے فیسٹیولز رکھیں, مزید ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو جا کے آپ کے ایمبیسیڈرز بنے اپنے اپنے ممالک میں. دے ٹاک اباؤٹ یو, دے ریپرزینٹ یو, جو وہ خالی سیمینار کے تھرو نہیں بلکہ ٹورزم کے تھرو جو ہے لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں. دیکھیں یہ سافٹ امیج آپ کا اسی طریقے سے عام عوام لے کے جا سکتی ہے. سیاست اپنی جگہ اور وہی سفارتی تعلقات اپنی جگہ, مگر جو آپ کا میسج ایک عام بندہ لے کے جائے گا اپنے ملک میں, جو امپریشن لے کے جائے گا وہ ایور لاسٹنگ ہوتا ہے, وہ 10 لوگوں کو اور لے کے آئے گا آپ کے لیے. بالکل. سنا لاسٹ میں آپ سے لوگوں کے لیے میسج بھی چاہوں گی اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ممالک کا جب اتنا زیادہ تاریخی ہے, ثقافتی سملر چیزیں ہیں, تو کتنا گہرا رشتہ ہوتے ہوئے کتنا ہم اپنی ٹریڈ کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور ٹورزم کو بھی گروتھ ہو سکتی ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اینڈلیس پوٹینشیل ہے, اینڈلیس پوٹینشیل ہے. اگر ہم صرف ٹورزم کی بھی بات کریں نا, تو ٹورزم ایکسچینجز جو ہوتے ہیں دونوں ممالک سے, اس چیز کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے اور تھوڑا سا پروموٹ کیا جائے, اگین ہمیں اپنے اینڈ پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہاں پہ بھی ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے. دیکھیں کوئی ملک پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, لوگ ورک اراؤنڈ کرتے ہیں اس کے ارد گرد. ہم بھی کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جتنا کر سکتے ہیں انفراسٹرکچر پہ آپ ضرور اپنے ملک کے لیے کام کریں. لوگوں کو یہاں پہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ آپ کا ورژن صحیح بتا سکیں دنیا کو, نمبر 1. نمبر 2, انفراسٹرکچر کے اوپر آپ ضرور کام کریں. ٹریڈ کی جہاں تک بات آتی ہے, بالکل یہ جب ٹورزم کھلے گا یا مزید بڑھے گا تو آٹومیٹکلی ٹریڈ کے اپرچونیٹیز, بزنسز بڑھتی جائیں گی اور اس کی پوٹینشیل بالکل اینڈلیس ہے. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ دیکھیں ہم دوسرے ممالک سے, ہم یورپین کنٹریز سے, ہم ویسٹرن کنٹریز سے, ہمارا ٹریڈ بہت اچھا ہے پاکستان کا, اور پاکستان کا ماشاءاللہ ابھی
کے جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارے یہ سفارتی تعلقات بہت سے ممالک سے بہت اچھے ہیں، تو وی آر ڈوئنگ مچ بیٹر. تو بٹ دیر از نو اینڈ ٹو ایون ڈوئنگ بیٹر میرے خیال سے اس حساب سے دیکھا بہت شکریہ ثنا، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور جس طرح آپ کی فیلنگس تھیں اور مجھے آپ سے مل کے اچھا لگا. مجھے لگا شاید میں بھی وہیں پہ ریپرزینٹ کر رہی تھی پاکستان کو جس طرح آپ نے بیان کیا ہے. آپ کو ضرور جانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئی. اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ ٹورزم کا کنیکشن بالکل انہوں نے بات صحیح کی کہ انفراسٹرکچر سے ہے. آپ کا انفراسٹرکچر جتنا بلڈ ہوگا اتنی آپ کا ٹورزم جو ہے اس کی گروتھ ہوگی. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.